ساری رات وہ ایک یہی خواب دیکھتا رہا کہ گھوڑے پر سوار باغ میں آیا ہے، شاہانہ لباس پہنے، اسب تازی سے اتر کر باغ کے ایک روش پر جا رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیما انار کے بوٹے کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نوخیز کلی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی بھاری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہیں، زلفیں الجھی ہوئی ہیں، اور وہ اچک اچک کر اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، انار کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھکا دیا۔ سیما نے وہ کلی توڑ لی جس کے لیے وہ اتنی کوشش کر رہی تھی، لیکن فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے کیسے جھک گئی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ سیما گھبرا گئی، لیکن سنبھل کر اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور بغل میں داب لی۔ انارکلی اپنے جوڑے میں الجھ لی اور یہ خشک الفاظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی: آپ کی امداد کی مجھے قطعی کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیا ہی دیتی ہوں۔ تمام رات وہ اسی قسم کے خواب دیکھتا رہا۔ سیما، اس کی بھاری بھرکم کتابیں، انار کی کلیاں اور شادی کی دھوم دھام۔ شادی ہو گئی۔ شہزادہ سلیم اس تقریب میں اپنی انارکلی کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا جب سیما اس کی آغوش میں ہوگی اور وہ اس کے اتنے پیار لے گا کہ وہ تنگ آ کر رونا شروع کر دے گی۔ سلیم کو دراصل رونے والی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہوتی۔ رات کے کوئی لگ بھگ 10 بجے جب دلہن کو حجلہ عروسی میں داخل کیا گیا، سلیم کو بھی اجازت بالآخر مل ہی گئی کہ وہ اس کمرے میں جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور رسم و رسوم سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں سے سجی ہوئی مسہری پر دلہن گھونگھٹ کاڑھے ریشم کی گٹری سی بنی بیٹھی تھی۔ شہزادہ سلیم نے خاص اہتمام کر لیا تھا کہ پھول انارکلی کی کلیاں ہوں۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مسہری کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھانے نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی جرأت سے کام لیا اور اسے کہا: سیما۔ یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے پھر جرأت کی اور اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا لیا اور بھونچکا رہ گیا۔ یہ سیما نہیں تھی، کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی ہیں۔ زندگی کیسی عجیب ہے، بیچارے کو اپنی انارکلی نہ ملی اتنی محنت کے باوجود۔ ایسے ہی زندگی ہمیں عجیب سے تگنی کے ناچ نچاتی رہتی ہے۔ وہی جیسے امجد اسلام امجد کہتے ہیں، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ ہاں عزیز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سننے کا بہت شکریہ۔ آپ بہت اچھے لسنرز ہیں، اور آپ کے کامنٹس، آپ کی تنقید، آپ کی تعریف سر آنکھوں پر انتظار رہے گا۔ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا،
شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی کہانی کے ساتھ، اگلے کسی موڑ پہ۔ اللہ نگہبان۔